اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صلوات پڑھ محمد عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا اس کی نعمتوں پر جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں مشیت کے تحت اپنے روز ازل سے، روز اول سے اس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں بطور انسان کے پیدا فرمایا. حالانکہ اس کی مخلوقات میں صرف انسان نہیں ہے، بلکہ اس کی مخلوقات میں حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، چرند و پرند بھی ہیں اور شجر و حجر بھی ہے. وہ چاہتا تو ہمیں کوئی درخت بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں حجر بنا سکتا تھا، وہ چاہتا ہمیں پہاڑوں میں خلق کر دیتا، وہ چاہتا ہمیں جانوروں میں خلق کر دیتا، وہ چاہتا ہمیں کسی اور مخلوق میں خلق کر دیتا، لیکن اس نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا. اور پھر صرف انسانوں میں نہیں، اس نے انسانوں میں ہمیں مسلمانوں میں پیدا فرمایا. اور پھر صرف مسلمانوں کی بھیڑ میں نہیں، بلکہ اس نے ہمیں مسلمانوں کی بھیڑ میں اہل بیت کے عظمت والے مکتب سے وابستہ فرمایا. اور پھر صرف ان کے مکتب سے نہیں، ہمیں ان کے گھر سے، ان کے نسب سے قرار دیا، ان کی نسل سے قرار دیا. تو اگر شکر کی فہرست بنائی جائے تو نعمتوں کے عنوان تو بہت زیادہ ہیں کہ اس کی کس کس نعمت پر شکر ادا ہو، اس کی کون کون سی نعمت پر شکر ادا ہو. تو یہ زندگی جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہے، یہ زندگی پروردگار کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک عطیہ ہے، ایک حسن ہے، ایک انعام ہے، ایک بخشش ہے، ایک عطا ہے، ایک تحفہ ہے، ایک موقع ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت کیا. اس کو ویسے گزارنا چاہیے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے اور جیسے اہل بیت نے رستہ گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. ٹھیک ہے، ہر آدمی کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہر آدمی ویل سیٹلڈ نہیں ہوتا، ہر آدمی جو ہے وہ خوش صحت نہیں ہوتا، ہر آدمی جو ہے وہ آسائش و آرائش میں نہیں رہ رہا ہوتا، کوئی مشکلات میں ہوتا ہے، کوئی قسم کرسی کی زندگی گزارتا ہے، کوئی بے کسی کی کیفیت میں ہے، کوئی غربت کی کیفیت میں ہے، کوئی فقر و فاقہ کی کیفیت میں ہے. کسی کو اولاد کے ہونے کا رونا ہے، کسی کو اولاد کے نہ ہونے کا رونا ہے. صاحبان اولاد بھی زیادہ خوش نہیں ہیں آج کل. جس کے اولاد نہیں ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کے ہے وہ بھی رو رہا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ وہ نہ ہونے پہ رو رہا ہے یا اولاد کے ہونے پر اور اس کے ناکارہ ہونے پہ رو رہا ہے. مشکلات بہرحال سب کے ساتھ ہیں، ہر آدمی کہیں نہ کہیں اپنی اپنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے. غریب اپنی غریبی کو رو رہا ہے
امیر اپنی دولت کو بچانے میں پریشان ہے، اور دولت کو خرچ کہاں کرے وہ اس میں رو رہا ہے، وہ پریشان ہے، اسے دنیا کی ہر چیز چھوٹی لگ رہی ہے کیونکہ اس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، وہ چاہ رہا ہے میں یہ بھی خرید لوں، یہ بھی خرید لوں، یہ بھی خرید لوں۔ تو یہ دنیا کا نظام جو اللہ نے مرتب فرمایا ہے، اگر اس نظام دنیا پہ غور فرمائیں تو ہمارے اندر کے جو سینکڑوں کیوں بار بار اٹھتے ہیں نا اندر سے، کیوں کیوں کیوں، ان سارے کیوں کا جواب ہمیں اندر سے خود ہی مل جائے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظام کائنات بنایا ہی پروردگار نے اس لیے، وہ چاہتا سب کو مسلمان پیدا کر دیتا، 6 ارب کے 6 ارب انسان مسلمان ہوتے، لیٹ سپوز فرض کر لیں، ناممکن تو نہیں ہے کہ اللہ سارے انسانوں کو مسلمان پیدا کرتا، بھائی جب وہ دنیا کے ہر بچے کو روتا ہوا پیدا کر رہا ہے، کیا انگریزوں کا بچہ مسکراتا ہوا پیدا ہوتا ہے؟ ہندوؤں میں بچہ کیا بھگوت یا رامائن پڑھتا ہوا پیدا ہو رہا ہے؟ نہیں، عالم انسانیت میں جہاں انسان کا بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ روتا ہوا پیدا ہو رہا ہے۔ تو جب سب کو وہ اس چیز میں مشترک کر سکتا ہے تو وہ چاہتا 6 کے 6 ارب انسان مسلمان پیدا ہو جاتے ہیں، نہ مذہب کا جھگڑا ہوتا، نہ مسلک کی کھینچا تانی ہوتی، نہ ہدایت کا دور ہوتا، نہ انبیاء کے قتل عام ہوتا، نہ امامت کو ماننے کی مصیبت ہوتی۔ یہ ہے یا نہیں؟ سننے میں تو بڑی عجیب سی گفتگو ہے، لیکن اگر اس کو آپ فرض کریں اور سپوز کریں، اس کو فرض کریں، کیونکہ منطق میں ایک کہاوت ہے منطق کے اندر اور قاعدہ بھی ہے کہ فرض و محال لیس بمحال، کسی محال شے کا فرض کرنا یہ محال نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک چیز جو ہے ہی نہیں اس کو سپوز کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو آپ فرض کر لیں سارے انسان اگر انسان پیدا ہو جاتے اور سارے انسان مسلمان پیدا ہو جاتے اور سارے مسلمان اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوتے، عصیان و نافرمانی اور ناشکری کا عنصر نہ ہوتا، تو یہ جتنی اچھی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اتنی ہی بھیانک ہو جاتی اگر ایسا واقعہ ہوتا۔ مجھے بتائیں سارے اگر مطیع و فرما بردار تھے تو پھر جنت کے ساتھ جہنم کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب سارے اس کے مطیع و فرما بردار تھے تو پھر اس نے یوم الدین کیوں رکھا، جزا و سزا کا دن کیوں رکھا؟ کیا ضرورت ہے کہ کسی کو جزا دی جائے اور کسی کو سزا دی جائے؟ بھائی سارے اللہ کے بندے مسلمان ہیں، مرنے کے بعد ڈال دے سب کو جنت کے اندر؟ نہیں، جتنا اچھے سے ہم فرض کر رہے ہیں پکچر ایسی ہے نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ اسی لیے اس نے انسان میں اختلاف ذات رکھا، اختلاف لسان رکھا، اختلاف قوم رکھا، اختلاف قبیلہ رکھا، اختلاف رنگ و نسل رکھا۔ یہ بات ذہن رہے، نسل، زبان، قوم و قبیلے کا مختلف ہونا بری بات نہیں ہے، اس اختلاف کی بنا پر سیکٹر بنا لینا اور طبقات بنا لینا یہ بری بات ہے اور یہ اسلام میں منع ہے۔ بھئی یہ اردو بولنے والے کو اردو بولنا کس نے سکھائی؟ وہ جس نے اردو میں پیدا کیا ہے۔ یہ سندھی کی زبان بولنے والے کو سندھی میں پیدا کس نے کیا؟ اس نے کیا ہے۔ یہ پشتو بولنے والے کو پشتون کس نے سکھائی؟ اس نے سکھائی ہے۔ اس کا مطلب اختلاف لسان تو اسی کی طرف سے ہے، اختلاف قوم و قبائل اسی کی طرف سے ہے۔ اور سورہ مبارکہ حجرات کی آیت میں اللہ نے اس چیز کو کوٹ بھی فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور اس کے بعد فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا ہم نے تمہیں ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا، ساری طرح کے انسانوں کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر ہم نے تمہیں قوم اور قبیلوں میں بانٹا، ہم نے بانٹا ہے۔ اس کا مطلب کسی قوم میں ہونا بری بات نہیں ہے، اس قوم کے ذریعے تعصب کرنا بری بات ہے، لسانیت بری بات ہے، قبیلہ پرستی بری بات ہے، قوم پرستی بری بات ہے۔ اسلام نے انہی رسومات کا توڑا کر گلا گھوٹا۔ بھائی رسول کا سگا چچا، رسول کی زبان، رسول کا خاندان، رسول کا خون، رسول کا گوشت، رسول کا خون، ایک باپ ایک ماں، مگر قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور وہ حبش کا رہنے والا سیاہ فام غلام جس کا نام بلال حبشی ہے، قیامت تک کے مؤذن اس کی قدموں پر قربان۔ بلال حبشی کو خانہ کعبہ پہ بلند کر کے بتایا ہماری نگاہ میں ایمان مراد ہے، رشتہ داریاں مراد نہیں ہے، رشتہ داریاں مراد نہیں ہے۔ بلال کا کیا رشتہ ہے رسول اعظم سے؟ بلال کی تو نہ زبان رسول کی ہے، نہ قوم رسول کی ہے، نہ قبیلہ رسول کا ہے۔ بلال کی تو ولادت بھی مکے کی نہیں ہے، بلال تو حبش کا رہنے والا غلام ہے،
لاکھوں لوگوں سے چمکدار دل ہے بلال حبشی کا، جس کے دل میں اسلام کی شمع جل رہی ہے، جس کے دل میں اسلام کی شمع جل رہی ہے۔ اسلام نے ان تمام سیکٹرز کو آ کے ختم کیا ہے، ان تمام فصیلوں کو گرایا ہے، مٹایا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنی زبان کو اون کرنا، اس پہ فخر کرنا یہ بری بات نہیں، اسے وجہ امتیاز بنانا، اسے وجہ تعصب بنانا، یہ اللہ کی نگاہ میں مذموم ہے اور قابل مذمت ہے۔ اور ویسے بھی جو حسین کے فرش پہ آتا ہے وہ ان رسومات کا گلا گھونٹ کر آتا ہے۔ اس وقت نہ جانے کتنی زبانیں بولنے والے میرے سامنے بیٹھے ہوں گے، نہ جانے کس کی مادری زبان کیا رہی ہوگی، کس کی قوم کہاں سے، کس کا قبیلہ کہاں ہے، کون کہاں پیدا ہوا، کس کا ہوم ٹاؤن کراچی ہے، کس کا ہوم ٹاؤن کراچی نہیں ہے، کون بارڈر پار ہجرت کر کر آیا ہے، کون کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن اس وقت اس فرش ادا پر سب کا ایک عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، حسین کے غمخوار بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہماری مجلسوں میں تعصب کا گلا گھونٹا جاتا ہے، ہماری مجلسوں میں فرقہ پرستی کی مذمت کی جاتی ہے، ہماری مجلسوں میں قوم پرستی کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، ہم صرف اور صرف علی والے کی حیثیت سے اپنے کسی کو گلے لگاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ہی رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے علی والا۔ اور میں پھر کہہ دیتا ہوں، اپنے ذرا جملے کو روایت سے میں مستند کر دوں، معصوم کا فرمان ہے، وسائل الشیعہ میں شیخ العاملی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لکھی، معصوم فرماتے ہیں احبو محبی آل محمد وَإِن كَانُوا زَانِيًا أَوْ فَاسِقًا۔ چونکہ روایت میں ترجمہ لفظ ہے اس لیے میں حذف نہیں کر سکتا، ترجمہ پورا کروں گا۔ ہمارے چاہنے والوں سے محبت کرو چاہے ان میں تمہیں کوئی زانی اور فاسق ہی کیوں نہ ملے۔ اب یہ گناہ کسی میں ہونا یہ الگ بات ہے، فرمان معصوم کیا ہے؟ ہمارے چاہنے والوں سے محبت کرو۔ اب آپ کہیں گے مجھے اتنا برا ہے تو محبت کیوں کریں؟ لفظ کہہ دیا نا، ہمارے چاہنے والوں سے کرو۔ لاکھ برائیاں ہو گئے، اچھائی اس میں ہے، وہ یہ کہ ہمارا ماننے والا ہے۔ احبو محبی یا محمد وآل محمد وَإِن كَانُوا زَانِيًا أَوْ فَاسِقًا، چاہے وہ زانی اور فاسق کیوں نہ ہو۔ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی۔ وَأَبْغَضُوا مُبْغِضِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِن كَانُوا قَائِمًا أَوْ صَائِمًا، اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھو چاہے وہ نماز کے پابندی کیوں نہ ہو۔ آئی سمجھ بات؟ معیار محبت اہل بیت ہے، معیار محبت اہل بیت ہے۔ یہ گفتگو چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے روایت کا جملہ پورا پڑھنا ضروری تھا۔ بعض لوگوں کو شوق ہے آدھا جملہ لے کے ڈھنڈورا پیٹنا، تو پورا جملہ سنیں۔ یہ علمی بددیانتی ہے، علمی خیانت ہے کہ آدھے جملے کو آپ اپنی مرضی کا استعمال کر کے اپنی دال روٹی کا انتظام کریں، پوری بات کو کریں۔ معصوم کا فرمان ہے اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت کرو چاہے وہ زانی و فاسق کیوں نہ ہو، کیونکہ معصوم تو نہیں ہے، گناہ تو کر سکتا ہے۔ ہاں اس کو پریکٹس ہی کرنی چاہیے کہ جب اتنے بڑوں سے محبت کرتا ہوں تو گناہ ہونے نہ پائے، کوشش کرو۔ معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے ہر چاہنے والا سے، معصوم 14 ہے، لیکن کہا جا رہا ہے اگر گناہ ہو جائے، فرمایا جب تک ہماری محبت کے دائرے سے باہر نہ نکل جائے کیا محبت کرو، اور فرمایا اسی کو الٹ کر لو، ہمارا دشمن دشمنی رکھو چاہے نماز و روزے کا پابند کیوں نہ ہو۔ خبردار کسی کی جماعت کو دیکھ کے روب میں نہ آ جانا، مسجد سے باہر تک جماعت جا رہی ہے، جانے دو۔ جب تک اہل بیت کا بغض دل میں ہے، جماعت مسجد سے باہر تو کیا سڑکوں میں بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کیا۔ آج بڑی حسین امتزاج ہے، خدا ہمارے جناب صادق حسین ذیلی دونوں مرحوم شہزادوں کے والد پروردگار کو سلامت رکھے، ان دونوں بچوں کے والد نے بڑا اچھا انتخاب کیا شب کا، تاکہ ذکر امام نقی سلام اللہ علیہ کا موقع نصیب ہو جائے، اور یہ ذکر بارگاہ امام دہن سے دونوں مرحومین کی بارگاہ میں پہنچ جائے جو خود اہل بیت کے ذاکر ہیں، جو خود اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہیں۔ آج اہل بیت کے ان ذاکروں کی خدمت میں ذکر امام علی نقی ہوگا، اور نصیب کتنا اچھا ہے کہ آج بھی جس جذبے کا ذکر کرنا ہے اس کا نام بھی علی ہے۔ علی سے نہیں ہٹے ہم لوگ، علی سے ہم نہیں ہٹے، نام علی ہے، لقب تو نقی ہے، ہادی ہے، زکی ہے، صالح ہے، امین ہے، نام اس کا علی ہے، 10واں امام۔ تو آج کی یہ شب بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تیسری رجب کی شب میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ ماہ رجب کا مہینہ ہمیں نصیب ہے، خوش نصیب ہے ہر میرا بزرگ، خدا انہیں سلامت رکھ کے زندگی دے، ہر جوان خوش نصیب ہے جس نے صحت و عافیت کے ساتھ رجب کے مہینے کو پا لیا۔ بڑا مہینہ ہے،
بڑا مہینہ ہے. جا کر پڑھیں ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ترجمہ ہو گیا ہے. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. غیبت صغریٰ کے بہت بڑے عالموں میں سے ہیں، 300 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں سے ان کی صرف 9 کتابیں اس وقت شیعوں کے پاس ہیں، باقی ساری کتابیں ضائع ہو چکی ہیں. 300 کتابوں کے مصنف جن کو 11ویں امام نے صدوق کا لقب دیا تھا. صدوق ذلولن کے وزن پر صدوق نکلا ہے صدق سے. صدوق کہتے ہیں حد درجہ سچا بولنے والا. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ 2.5 لاکھ حدیثوں کے زبانی حافظ تھے. 2.5 لاکھ منہ سے کہہ دینے کی بات ہے. 2.5 لاکھ روایات اہل بیت زبانی یاد تھی. اور جب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو قوم مقدس کے لوگ دیکھا کرتے تھے، فرماتے تھے واقعاً تو عسکری کی دعا ہے کہ 2.5 لاکھ اہل بیت کی حدیثوں سے تیرا سینہ جگمگا رہا ہے. ایسے ایسے علماء ہمیں نصیب ہوئے. 2.5 لاکھ روایتیں. اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہار میں لکھا شیخ صدوق کے بارے میں انہو معجزۃ من معجزات الامام صاحب الزمان. شیخ صدوق امام زمانہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. معجزہ لکھا ہے ان کو کہ یہ معجزہ ہے. وہ شیخ صدوق، ان کی کتاب ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. ہر چیز کا ثواب، ہر چیز کا عذاب امام کی زبانی. پہلے حصے کے اندر جو ہے ثوابات ہیں، دوسرے حصے میں عذاب کا تذکرہ ہے. یہ کرو گے تو یہ عذاب، یہ کرو گے تو یہ عذاب، یہ کرو گے تو یہ ثواب، یہ کرو گے تو یہ ثواب. یہ اس کتاب کا مزاج ہے، بڑی اچھی خرید کے پڑھیں. ثواب الاعمال میں روایت ہے اس شخص کا ثواب جو ماہ رجب میں 1 روزہ رکھے. اسی طرح اس شخص کا ثواب جو ماہ رجب میں 2 روزے رکھے. یہاں تک کہ 27 تک کا فیگر ہے، اور شعبان کا بھی اسی طرح ہے. ایک ہی روایت سنیں، 27 دن کی تو نہیں بتاؤں گا، 1 دن کی روایت کیا ہے. معصوم نے فرمایا من ساما یومن واحدن فی شہر رجب، جس نے رجب کے مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھا. 1 دن کا روزہ. ابھی تو سردی گئی نہیں ہے، ابھی تو گرمی دور ہے. 1 روزہ پتہ بھی نہیں چلے گا، صبح نکلے دن میں کام پر واپس آئے، شام میں روزہ. من ساما یومن واحدن فی شہر رجب، جس نے رجب کے مہینے میں 1 روزہ رکھا. پروردگار معصوم سے کیا جواب، ثواب کیا ہوا؟ فرمایا سقاہ اللہ من نہر فی الجنت ابیض من اللبن واحلی من العسل والین من الماء. فرمایا اللہ جنت میں اسے اس نہر سے پلائے گا. سقا پلانا، سقائی پلانے والا. اللہ اس نہر سے پلائے گا اس کو جو دودھ سے زیادہ سفید. اب تو جہاں دودھ ہی 2 نمبر ہو، ان کو کیا سفیدی سمجھ میں آئے، لیکن بہرحال اس کو سمجھ لیں. دودھ سے زیادہ سفید دنیا میں کوئی شے نہیں ہے. اس لیے معصوم نے یہ کہا ہے ابیض من اللبن. ابیض کہتے ہیں، ویسے تو سفید کو کہتے ہیں بیض، با یا وا. اگر ابیض کہیں گے تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. ابیض دودھ سے زیادہ سفید. سپرلیٹو کا معنی آ گیا نہیں آ گیا؟ دودھ سے زیادہ سفید کچھ بھی نہیں ہے. اکبر کا سپرلیٹو کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں. اکبر سب سے بڑا. اعلیٰ کا سپرلیٹو کچھ نہیں بنتا. اعلیٰ سب سے بڑا، سب سے بلند. اس نہر سے اللہ پلائے گا جو دودھ سے زیادہ سفید. احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی. الین من الماء، یہ تینوں سپرلیٹو ہیں، ابیض، الین، احلا. اس نہر سے پلائے گا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی، پانی سے زیادہ نرم. پانی سے نرم کیا چیز ہے؟ آپ ایسے اٹھائیں. اس نہر سے اللہ پلائے گا. مجھے بتاؤ جس مہینے میں 1 روزے کا اجر ہو، اگر اس مہینے کے پابندی سے کوئی روزے رکھے تو اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ لیکن یہ ذہن میں رہ جائے یہ ثواب اس کے لیے ہے جس کے دل میں مولود کعبہ کی ولایت ہے، کیونکہ 13 رجب بھی رجب میں ہے، شمال میں نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. 13 رجب والے کی محبت تیرے دل میں نہیں ہے، ساری زندگی بھی فاقہ کر لے، فاقہ تو ہو سکتا ہے، روزہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی کوئی ثواب کی روایتیں ہم سناتے ہیں تو لوگ خواب میں جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو خواب سے واپس لانا ضروری ہوتا ہے. بھائی واپس آ جاؤ. یہ ان کے لیے ہے جو ولایت اہل بیت کو مانتے ہیں، کیونکہ ولایت علی جنت کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اور جہاں پہلی شرط مفقود ہو تو باقی نیکیوں کا کاہے کرو نا. اللہ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی. ہم ماہ رجب میں بیٹھے ہیں. یہ ماہ رجب بڑی عبادتوں کا مہینہ ہے، اسے شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ. یا من ارجو ہو لکل خیر وآمنہ عند کل سخط. اے وہ پروردگار جس سے ہر بھلائی کی امید رکھی جائے. آپ ہر آدمی سے ہر کام کی امید نہیں رکھتے. سرکاری افسر سے سرکاری کاموں کی امید رکھتے ہیں آپ.
لیکن اللہ کی ذات وہ ہے یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ اللہ جس سے ہر خیر کی توقع رکھی جاتی ہے، وآمنہ عند کل سخط، جو ہر غضب اور غصے کے مقام پر امن دینے والا ہے، ہر جگہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ماہ رجب کا مہینہ اس کی تیسرے رجب میں ہم شامل ہیں، داخل ہیں، جو کہ ہمارے 10ویں امام کی شہادت سے منسوب ہے، اور 5ویں جو رجب آئے گی وہ اسی امام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تو ان تاریخوں کا لحاظ بھی بڑا ضروری ہے جہاں مجالس منعقد ہو۔ اس مجلس کا عنوان ہی امام نقی ہے، اور امام نقی کا ہی تذکرہ مرحومین کی بارگاہ میں پہنچتا جائے گا۔ چونکہ امام کی گفتگو ہو رہی ہے تو آیت کا جو انتخاب میں نے کیا، میں مسائل میں یقیناً تذکرہ کروں گا تاکہ ماں باپ کے قلب کو سکون بھی آئے، چین بھی آئے، وہ تذکرہ بھی ہوگا، لیکن ذرا اس سے پہلے کی مرحلہ گزر جائے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا قصہ ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید صرف اور صرف نماز روزے کی کتاب نہیں کہ ہر جگہ نماز 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 ہو رہا ہے، نہیں، اس میں قصے بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں، بشارتیں بھی ہیں، عذاب بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، کسی کی مذمت بھی ہے، کسی کی کھچائی مٹائی بھی ہے، یہ سب ہے قرآن میں، سب ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو میرے نبی اس وقت کو جب ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے سارے کاموں کو مکمل کر لیا، ساری باتوں کا جواب دے دیا، ابراہیم سارے کام میں کامیاب رہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، مکتب امامیہ کی سر بلندی اور مکتب امامیہ کی وثاقت، اوتھینٹسٹی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لفظ امام قرآن میں آیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں فقہ کی کلام کی کتابوں میں شیعہ نہیں کہا جاتا ہے، جعفریہ نہیں کہا جاتا ہے، امامیہ لکھا جاتا ہے ہم سب کو۔ ہمارے مخالفین بھی جب ہمارا تذکرہ کرتے ہیں تو امامیہ کہتے ہیں، امامیہ کو امامیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں، تو ہمیں اس پہ بڑا فخر ہے کہ ہم امامیہ ہیں، 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ ہم 6 4 7 پہ آ کے کٹ نہیں گئے، ہم 12ویں تک موجود ہیں۔ امامی تو وہ بھی کہتے ہیں اپنے کو جو ادھر رہتے ہیں تھوڑا سا آگے، لیکن ہم ان کی نجات کے قائل نہیں ہیں، اس لیے وہ 6 اور 7 پہ آ کے رک گئے۔ حتیٰ کہ کافی کی روایت ہے المنکر لآخرنا کالمنکر لأولنا، فرماتے ہیں ہمارے آخری کا منکر ایسا ہے جیسے ہمارے سارے پہلے والوں کا انکار کر دیا ہو۔ تو کوئی 11 تک بھی آ کر اگر 12 میں چون چلا کرے ہم تو اسے بھی اسلام سے باہر سمجھتے ہیں، ہم تو اسے بھی اسلام پہ نہیں سمجھتے۔ 6 اور 7 تو بات ہی بہت دور کی ہے۔ تو ہم الحمدللہ 12 امامی ہیں، شیعہ اثنا عشری، اثنا کہتے ہیں 2 کو، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اثنا عشری 12 امامی۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ وہ امتحان کیا تھا؟ ظاہراً بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جو لٹایا، ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ قال، اللہ فرماتا ہے انی، میں، جاعلک، تمہیں بنا رہا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، اماما، کیا بنا رہا ہوں؟ امام۔ اب ذرا جملے کو سنیے گا اور لطف لیجئے گا ان نکات کا جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں نے دونوں اسکول آف تھاٹس کو پڑھا، دونوں مکاتب فکر کو پڑھا کہ بھئی کون کس آیت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں کی تو بات ایک لمحے کے لیے چھوڑ دی، ہمارے یہاں تو آپ کو معلوم ہے کیا سلسلہ ہے۔ ادھر جب میں نے پڑھا تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو کیا کہا؟ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اچھا، فرض مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم اس آیت سے پہلے نبی آلریڈی ہیں، یہ ذہن میں رہے، ابراہیم نبی بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، اور رسولوں میں بھی شمار ہوتا ہے ان کا، یہ سارے درجے ابراہیم کے پاس ہیں۔ ان 3 درجوں کے ہونے کے بعد امام کے طور پر اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اب یہ کام کر دکھایا تو میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تکلف کیسا؟ تو قرآن میں آ گیا، تکلف کیسا؟ جو قرآن میں آیا اس میں تکلف کیسا؟ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ اب اس کو پوائنٹس بنا کر سیو کر لیں اپنے پاس، ذہن میں رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہوا کہ کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو، خود سے کوئی کسی کو امام ڈکلیئر نہیں کر سکتا جب تک تو نہ بنائے۔ پوائنٹ نمبر 1 جو اس آیت سے ہمیں ملا وہ کیا ہے؟ امام کو امام اللہ ڈکلیئر کرتا ہے، یا اگر چاہے تو اپنے نبی کے ذریعے ڈکلیئر کرواتا ہے۔ ابراہیم کو خود ڈکلیئر کیا، انی جاعلو کا،
للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ انعام کے طور پہ کہا نا، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب جب کامیاب ہو گئے تو کوئی انعام تو دے گا، انعام کے طور پہ کہنے لگا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اب ذرا اس مسئلے کو حل کر لیں، پتہ ہی یہاں کیا لکھا ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات جو ہمارے بغض میں عربی بھی بھول جاتے ہیں، ویسے بہت بڑے عربی دان بنتے ہیں، جیسے ان سے بڑا عربی کا چیمپئن ہی کوئی نہیں ہے، اور ہمارے بغض میں آ کر بیسک عربک کو بھول جاتے ہیں۔ جب لفظ امام قرآن میں مینشن ہے تو امام کا ادر میننگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام کا جو ڈکشنری میں معنی ہے وہ کرو۔ آپ یہ یاد رکھیے گا، جب اصل لفظ موجود ہو اس کا مجازی معنی لینا خلاف بلاغت ہے۔ اگر امام سے مراد کچھ اور ہونا تھا تو اللہ نے امام کیوں کہا؟ تو جو اللہ مراد لینا چاہ رہا تھا وہی لفظ رکھ دیتا۔ یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہاں امام سے مراد امام ہی ہے، قائد، لیڈر، رہنما، راہبر۔ اب وہاں جا کے کیا لکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے اس سے مراد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں اور نبی بنانا چاہ رہا ہوں، امام کے بعد اور نبی بنانا چاہ رہا ہوں۔ نبی تو تم ہو، اور نبی بنانا چاہ رہا ہوں، امام نہیں۔ امام کہہ دیا تو بھی امامیہ کا مقصد ثابت ہو جائے گا، میں تمہیں اور امام بنانا چاہ رہا ہوں۔ چلیے مان لیا۔ ہم سے بڑا وسعت قلبی کا مظاہرہ کون کرے گا؟ ہم تو 1443 سال سے مانتے آ رہے ہیں، تم جو کہو گے ہم مانیں گے، لیکن کہیں تو آگے رکو، کہیں تو بھول جاؤ۔ مان لیا تم صحیح ہم غلط، امام کا معنی امام نہیں ہے، نبی ہی ہے، حالانکہ بے وقوف ہی ہے۔ نبی کو نبی بنانا ہے، یہ عقل مندی ہے؟ جو پہلے سے نبی ہے ابراہیم، اسے کہہ رہا ہے میں تمہیں اور امام اور نبی بنا رہا ہوں لوگوں کا، اور امام نبی بنا کے اس لفظ سے رہا، امام کے لفظ سے۔ اچھا، میں نے کہا چلے مان لیا امام سے مراد ہم نہیں ہیں، امام سے مراد نبی ہے۔ آگے کی آیت کہہ رہی ہے ابراہیم نے فوراً کہا قالا ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں چلے گا یہ ہوگا۔ کون سا ہدا؟ وہی امام جو کہا۔ تو اب یہ اس جملے پر آ کر پھر جھوٹے ہو گئے آپ۔ اب اگر آپ کہیں امام سے مراد نبی تھا تو ترجمہ یہ ہوگا، ابراہیم کہہ رہے ہیں بار الہ کیا میری اولاد میں نبوت چلے گی؟ تو بے وقوف کیا اسماعیل پہلے سے نبی نہیں تھے؟ اسے کہتے ہیں دروغ گو نہ حادثہ نباشت، جھوٹے کے ہاتھ سے نہیں ہوتے۔ پہلا جھوٹ کہا، دوسرا جھوٹ نبھانا پڑے گا اب یہاں پہ۔ اب اسماعیل نبی نہیں تھے پہلے سے، کیا ذبیح اللہ ہے، لٹایا ہوا ہے ذبح کرنے، اب کہہ رہے ہیں پروردگار کیا میری ذریت میں نبوت چلے گی؟ اسماعیل تو پہلے سے نبی ہے، تو امامت کون سا لفظ ہوا پھر؟ اس کے بعد کا جملہ سنیں، قال، اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اب ذرا جملہ سنیں اور اس کو محفوظ کریں اور فخر کریں کہ اللہ نے مکتب امامت سے وابستہ فرمایا ہے۔ ہم مکتب امامت سے، مکتب ولایت سے وابستہ ہیں۔ علماء نے لکھا، ذرا یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 نکال کے پڑھیے گا، لفظ قال لا ینال عہدی، یہ جو عہدی میں کہہ رہا ہوں نا یہ فرسٹ پرسن ہے، صیغہ مفرد متکلم فرسٹ پرسن۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا یہ عہد، میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب امامت عہد الہی کا دوسرا نام ہے، امامت عہد الہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ظالموں تک یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ تو اب اگر آپ یہ کہو کہ یہاں نبوت مراد ہے تو ماننا پڑے گا کیا نبیوں کی نسلوں میں، نبیوں کی ذریت میں کوئی ظالم آنے دے کیا؟ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ظالموں کو نہیں پہنچے گا، اس کا مطلب شروع سے ہی کہانی خراب ہے۔ یا امام کا معنی نبی ہے ہی نہیں، یا امام کا معنی امام ہے۔ ابراہیم نبی تو تو ہے، لیکن اب تیری نسل میں امامت کو بھی جاری کر رہا ہوں، لیکن جو تیرے سلسلے میں ظالم آئیں گے ان کو میں امامت کے مرتبے سے سرفراز نہیں کروں گا۔ جو تیری ذریت میں آگے چلنے کے باوجود، جاننے کے بعد کسی ایسی چیز تک جائیں جو ظلم ہو یا شرک ہو، اس تک امامت کا عہدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا امامت قرآنی لفظ ہے، امامت کی اصطلاح قرآنی ہے، امامت اللہ کا کام ہے، وہ خود بناتا ہے، امامت نسل ابراہیم میں ہے۔ اب ایک اور جملے کا سوال یہاں پہ محفوظ کر لیں آپ، چونکہ ہم نے یہ کتابیں پڑھی ہیں اردو کی کراچی میں، تو اس لیے جواب دے رہا ہوں، میں مینشن نہیں کرتا، آپ کو بغیر مینشن کیے بتا دیتا ہوں۔ بعض کتابوں میں لوگوں نے لکھا کہ امامت تعصبی عہدہ ہے، یہ سوائے حضرت علی کی اولاد کے کسی کو امام نہیں مانتے۔ بات تو ٹھیک ہے،
نہیں کہنے کی کیا ضرورت. بات تو ٹھیک ہے، ہم حضرت علی کی نسل کے علاوہ کسی میں امام نہیں مانتے، لیکن ہم یہ تعصب کی بنا پہ نہیں کرتے. ہم سے پوچھ تو لو آ کر، مسئلہ ہمارے گھر کا فیصلہ تم نے کیسے سنا دیا؟ تمہارے گھر کے مسئلے میں میں کیا کراؤں تو بڑا نہیں لگتا ہے، ہمارے گھر کی بات میں ہم سے تو مشورہ کرتے. بات تو ٹھیک ہے، ہم علی علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ کسی کی نسب میں امام نہیں مانتے بھائی، کسی کی نسب میں امامت یہی رہے گی. تو بڑے ادب کے ساتھ آپ سے سوال ہے، بڑے روشن خیال ہیں آپ، بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں آپ، تو بڑے وسیع القلب ہیں نا آپ، تو بانٹتے ہیں روزانہ ہوتے ہیں. تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر علی کے خاندان میں امامت رہنا تعصب ہے تو ابراہیم کا اپنی اولاد کے لیے امامت ماننا کیا ہے؟ ہمت ہے تو کہو یہ بھی تعصب ہے. ابراہیم نے یہ کیوں کہا میری ذریت میں امامت جائے گی؟ یہ کیوں کہا؟ چھوڑتے تو اوپن چھوڑ دیتے، کہیں بھی جائے امامت. نہیں، ابراہیم نہیں کہہ سکتے، یہ بے وقوفانہ جملہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں. ابراہیم سمجھ رہے تھے کہ نبی تو وہ بنا چکا، رسالت بھی وہ دے چکا، امامت کوئی ایسا ہوتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھوانے کے بعد امامت کا اعلان کر رہا ہے. ذرا آئے سمجھے، بہت کٹ گئے بکرے، بہت کٹ گئے گائے، کبھی ذرا توجہ بھی کریں میرے بھائی. اس رسمی قربانی سے باہر نکل آئے، نکل آئے اس رسمی قربانی کے خول سے باہر. یہ کیسی قربانی ہے کہ 2-2 لاکھ کے جانور قربان ہو رہے ہیں مگر تمہارے اندر کی 2% کی انا قربان نہیں ہو رہی ہے. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسی قربانی کسی قابل نہیں جو اندر کے نفس کو قربان کرنے کی ہمت نہ دے رہا ہے. یہ کیا عجیب فلسفہ ہے بقرعید کا؟ 10 دن پہلے لاؤ، کھلاؤ پلاؤ، فرما کر کے کاٹ کے اس کو کھا پی کے ختم کر دو، بس. یہ تھا قربانی کا فلسفہ کہ اس کے تکے بن جائیں تو یہ بن جائے تو وہ بن جائے، بس. اس لیے نبی نے بیٹے کو ذبح کیا تھا کہ مسلمان پارٹیاں منائیں. میں منع نہیں کر رہا، جائز ہے بالکل، جو کام شریعت نے آزاد چھوڑا اس پہ ہم قدغن نہیں لگاتے، لیکن کیا فلسفہ قربانی بس یہ ہے، بس یہ ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس نے کسی نبی کو نبوت دیتے ہوئے کبھی نہیں کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرو پھر نبی بناؤں گا. اگر کیا ہو تو مجھے دکھا دیں، آپ کی مرضی کا دعوت دے کر جا رہا ہوں. کسی قرآن کی آیت سے ثابت کریں اس نے کہا ہو فلاں نبی کو تجھے نبی جب بناؤں گا جب تو بیٹے کو ذبح کرے گا. عجیب ہے، جو کسی نبی سے نہیں کہا ابراہیم کو کیوں کہہ رہا ہے؟ خواب میں دکھا دیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور باپ نے اٹھ کے صبح کہہ دیا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. سنتے کہ سنتے بقرعید کے خطبے کے اندر اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جو حکم ملا کریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. لٹا دیں. جب بیٹے کو ذبح کرنے لٹایا، پیر بن چکے تھے، آنکھوں میں پٹی تھی، چھری گلے پر تھی اور چھری چل چکی تھی، یہاں تک کہ جب آنکھ کھلی جبریل آئے، فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم مان گئے تو بڑا سچا بندہ ہے، تو نے وہ سچ کر دکھایا جو ہم نے تجھے خواب میں دکھایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جا تو اپنے بیٹے کو گلے لگا لے، ہم نے تیرے اس بیٹے کو ایک بڑی قربانی کے ساتھ بدل دیا ہے، بڑی قربانی کے ساتھ بدل دیا ہے. فدینا کا لفظ آیا، فدینا. بھئی یہ فدینا کس سے نکلا ہے؟ یہ نکلا ہے فدیہ سے. فدیہ عربی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے. فدیہ کسے کہتے ہیں؟ ریپلیسمنٹ. ابھی رمضان آئے گا، لوگ پوچھیں گے مولانا دوائی روزن رکھ سکتے ہم کیا کریں؟ تو مولانا کہیں گے فدیہ کے طور پہ 3 مد طعام کھانا دے دیں. فدیہ کے طور پہ کیا مطلب؟ ریپلیسمنٹ کے طور پہ، یعنی روزے کا ریپلیسمنٹ بن جائے گا وہ 3 پاؤ کھانا ایک روزے کا، جو بیمار روزہ نہ رکھے وہ دے دیں. اللہ کہتا ہے ہم نے اسماعیل کو ریپلیس کر دیا ایک بڑی قربانی کے ذریعے، ذبح عظیم. تم سے تو نبی کے بیٹے اسماعیل کا احترام نہیں ہوا، تم سے اور کس کی توقع رکھی جائے؟ تم سے تو اسماعیل کا احترام نہیں ہو پا رہا ہے. اسماعیل کا ریپلیسمنٹ کیا بنا ہے؟ دمبا. جی سب نے یہی لکھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ دمبا تو واقعاً آیا تھا، دمبے کے آنے سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ دمبے کا آنا ظاہری تفسیر تھا، اس کی باطنی تفسیر کچھ اور ہے. ورنہ پھر ماننا پڑے گا نبی کے بیٹے کا ریپلیسمنٹ دمبا بنا. تو جو نبی کے بیٹے کا ریپلیسمنٹ دمبا مانے ان کو نبیوں کا سردار بھی اپنے جیسا ہی نظر آتا ہے.
ہمارے یہاں دمبا ظاہری تفسیر ہے، اس سے انکار نہیں ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، لیکن وہ آدھی تفسیر ہے۔ کامل تفسیر یہ ہے کہ جب 61 ہجری میں اسی اسماعیل کی نسل کا ایک امام اپنے کو قربان کر رہا ہو، تب رب کہے گا آج اسماعیل کی قربانی مکمل ہو گئی، اسماعیل کے بعد حسین ابن علی کی صورت میں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا جو آج تک مسلمان نہ سمجھ سکے، اقبال جیسا شاعر سمجھ گیا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ سمجھو ذرا اس کو، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ نہایت کہتے ہیں اینڈنگ کو، ابتدا کہتے ہیں بگننگ کو۔ ایک اقبال کی نگاہ میں اس قربانی کی ابتدا اسماعیل ضرور ہے، انتہا دمبا نہیں ہے، امام حسین ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب سمجھ میں آیا امامت کا عہدہ بٹتا نہیں ہے، یہ کوئی وہ سیل نہیں لگی ہوئے کہ آج بٹ رہا ہے عہدہ، تو بھی لے جا تو بھی لے جا، نہیں کہا ابراہیم ایسے نہیں دیں گے امامت کا عہدہ، بیٹے کو ذبح کرو، یہ عہدہ تو خون مانگتا ہے۔ مجھے بتاؤ نا گن کر انگلیوں پر 11 اماموں میں کون سا امام ہے جو طبعی موت دنیا سے گیا؟ نام لیجئے۔ 11 کے 11 امام شہادت سے گئے۔ شیخ مفید کی کتاب ہے تذکرۃ الاطہار، ارشاد کا ترجمہ۔ شیخ مفید فرماتے ہیں 5 امام کا فرمان ہے ما منا احد الا مقتول او مسموم۔ 5ویں امام کا فرمان ہے ہم میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے، یا تو وہ قتل ہوا یا اسے زہر دیا گیا ہے۔ آپ کے 2 ائمہ تلواروں سے شہید ہوئے اور آپ کے باقی امام جو ہیں وہ زہر سے شہید ہوئے۔ یہ بھی فخر مکتب تشیع کا، ہمارا کوئی بیماری میں نہیں مرا بلکہ شہادت سے دنیا سے گیا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائی آپ نے، ہمارا کوئی امام بستر پہ تڑپ تڑپ کے نہیں گیا ہے، بیماریوں میں نہیں گیا ہے، ہمارے کسی امام کو کسی ایسے ویسے نظر سے آگے نہیں مارا ہے، ان کی دشمنی اسلام کی بنیاد پر تھی۔ ہمارے ائمہ کی جو قتل ہوئے، جو شہادت ہوئی، وہ اسلام کے نام پر ہوا ہے، اسلام کی حفاظت کی پاداش میں انہیں قتل کیا گیا ہے۔ بس میرے عزیزوں، آج جس امام کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، میں سمیٹ رہا ہوں بات، امام ہادی، اللہ اکبر، جس کا لقب ہی ہادی ہو، اس کا کام ہدایت نہ ہو تو کیا ہو۔ میرے کروڑوں سلام حضرت امام ہادی کی ذات والا صفات پر، صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی۔ ہماری لاکھوں تحیتیں، لاکھوں درود، کروڑوں عقیدتیں امام کے قدموں پر قربان۔ اللہ ہم سب کو امام ہادی کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اس امام ہادی کے صدقے اللہ ہمارے دونوں بھائیوں محمد حاجی زیدی والی حیدر زیدی کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے، اور ان کو اعلیٰ علیین میں قرب امام ہادی نصیب فرمائے۔ قرب امام ہادی کا مطلب قرب علی و فاطمہ ہے، اس لیے کہ امام ہادی اپنی دادی کے پاس ہی رہتا ہوں۔ تو یہ جو شب آپ گزار رہے ہیں، یہ 10ویں امام کی شہادت سے منسوب۔ آپ جانتے ہیں کہ امیر کائنات ذریعہ مطہر میں ایک مقام پر، سید الشہداء ذریعہ مطہر میں ایک مقام پر، 4 ائمہ علیہ السلام بقیہ مقدس میں ایک مقام پر، ٹھیک ہے، کاظمین مقدستین میں 2 امام دادا اور پوتا ایک مقام پر، عسکریین میں جائیں تو باپ اور بیٹا ایک مقام پر، اور حضرت حجت اللہ کے حکم سے غائب ہیں، زندہ ہیں، بلکہ ان کے زندہ ہونے سے ہم زندہ ہیں۔ اللہ امام کو سلامت رکھے ہمارے، اور ان کو جلد اذن ظہور عطا فرمائے، تاکہ جو کچھ نہیں پڑھ سکے وہ ان کے سامنے پڑھا جائے۔ ایک صلاۃ بھیجو محمد علیہ محمد کے اللہم صلی اللہ علیہ، ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رہ جائے۔ تو یہ 10ویں امام بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ امامت کے عنوان سے ہمارے علماء نے لکھا کہ ائمہ میں فرق نہیں کرنا چاہیے، امامت کے عہدے میں سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، سب منصوص من اللہ ہیں، معصوم ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، ہادی ہیں، مہتدی ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، جنت کے وارث و مالک ہیں، اسم اعظم کے مالک ہیں، ملائکہ ان کے محتاج ہیں۔ ساری کائنات کا نظام انگلی کے اشارے پر نہیں، ابرو کے اشارے پر چلتا ہے۔ انگلی تو بہت بڑی بات ہے، انگلی تو بہت بڑی بات ہے، ابرو کے اشارے پر نظام کائنات ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اور خبردار ان باتوں کو غلو نہ سمجھے، بڑھا دیا بڑھا دیا بڑھا دیا، لوگوں کو یہ بڑی مصیبت ہو جاتی ہے، بڑھا دیا بڑھا دیا۔ اب تو ذرا صبر کیجئے، جو ہم 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں، اگر اگلے 14 سال میں ہم نے لوگوں سے نہ کہلوایا تو ہم بھی حسین کے عزادار نہیں۔ غدیر تک لوگ آ گئے، غدیر تک کی باتیں ہو رہی ہیں، سب ڈسکس ہو رہا ہے،
ہر امام کا تذکرہ ہو رہا ہے، دیکھا کریں، چیزیں پڑھا کریں، مثبت چیزیں بھی دیکھا کریں. نیگیٹیوٹی کو ہم پروموٹ نہیں کرتے، ہم پوزیٹیوٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. ان علماء اہل سنت کی خدمت میں سلام ہے جنہوں نے ہمارے بہت سے کام لے کر ہمارے کاموں کو آسان کر دیا ہے. اب ہمیں 12 امام بنوانے کی ضرورت نہیں ہے. اب علماء اہل سنت بتائیں گے کہ امام 12 ہیں اور 12 کو ماننا ہی دین ہے. اللہم صلی علی محمد. تو پوزیٹیوٹی کو پروموٹ کیا جائے، مثبت باتوں کو پروموٹ کریں. آپ منفی باتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، پروپیگنڈے کو رگڑ دیں، اپنے پیروں کر لیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس علی کا وقت پورا ہو گیا جو ہم بیکار کی باتوں میں لگ جائیں. ہمیں تو جو وقت ملے گا ہم علی کریں گے. اس لیے جب ہمارے مرنے والے کی مجلس ہوتی ہے تب بھی ہم ان سے نہیں لیتے بیٹھ کے علی کا تذکرہ کرتے رہیں تاکہ قبر میں اس کی جنت کو اللہ اور منور فرمائے اور اس کے لیے آسان سماجی فراہم فرمائے. تو یہ بات ذہن میں رہے. ہمارے نزدیک امام کا عہدہ بڑا اہم ہے. ہمارے نزدیک کیا، سب کے نزدیک ہے. آہستہ آہستہ سب بتائیں گے، تو بھی لوگوں کو بتائیں گے، وہ ہم نہیں بتائیں گے. امام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس مرتبے تک پہنچ کوئی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے. اللہ نے دیا، وہ جسے چاہے مرتبہ دے دے. کیا نبوت اور رسالت کے بعد اس کے پاس کوئی کمی پڑ گئی، کوئی کال پڑ گیا منصب عہدے کا کہ اب وہ منصب دے نہیں سکتا کسی کو؟ نہیں، وہ قادر مطلق ہے. دکان پہ اللہ کل شیء قدیر لکھ دینا اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے. تم صرف شکل پہ لکھتے ہو، ہم جانتے ہیں کہ وہ واقعی ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اور یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو شداد کو جنت میں نہ جانے دے، اپنی جنت میں، اور چاہے تو بہلول کو مٹی کے گھر بنا کے جنت کی گورنمنٹ کروا دے. اگر نہیں ہوا تو کوئی کہے کہ مولانا جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ منبر پر، ایسا کوئی واقعہ ہم نے نہیں پڑھا. بہلول نے جسے زمانے میں دانا کہا تھا، بتاؤ اپنے زمانے کے خلیفہ کی بیوی کو جنت کے پلاٹ بیچے کہ نہیں بیچے؟ تو جن کے دیوانے جنت فروخت کر دیں تو سوچو مالکوں کا کام کیا ہوگا. جن کے دیوانے جنت بیچ دیتے ہو، اسے کہتے ہیں بہلول نے دانا. توجہ فرمائی آپ نے. تو یہ دیوانے کو دانائی علی کے دروازے سے ہی ملتی ہے. مجھے عجیب جملہ یاد آ رہا ہے چونکہ آج بڑا اچھا ماحول ہے، ذکر امام کا ہی ہو رہا ہے. کسی بھی امام کے پاس جاؤں، ہوں میں زہرا کے گھر پر ہی، چاہے دروازے سے جاؤں دروازے سے جاؤں، ہم 12 علی کے ماننے والے ہیں، کسی چور دروازے کے ماننے والے نہیں ہیں. ہمارے تو شہر میں بھی 12 علی ایک جگہ ہے، صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد کے. فخر کیا کریں اس پر؟ 12 مسجد اسنا شری 12 امام 12 بڑا امام 12. ایسے امام باڑے سارے بڑے ہوتے ہیں چاہے جگہ میں چھوٹے کیوں نہ ہو. یہ بھی بڑا امام باڑا ہے اس لیے کہ حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے. اما حسین کا تذکرہ تو پھٹے ہوئے بستر میں بھی ہو تو وہ جنت کے محلات سے کم نہیں ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رہ جائے. تو 12 دری، ہم 12 دری کے ماننے والے ہیں. جس دروازے سے گھسو جاؤ گے رامی میں. تو یہ اللہ نے حساب بنایا ہے. کسی نے نہیں سنا ہوگا ہم 12 سے نیچے گئے ہوں. لوگ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. 12 امام 12 امام 12 امام 12 امام. میں نے تو فیس بک کی کتاب دیکھی، اشتہار اس کا نام تھا 12 امام ہی نام تھا. صاحبزادہ محمد فیاض چشتی اہل سنت کے عالم. اب سنی تو چشتی کوئی شیعہ تو نہیں ہوگا نا، کم سے کم ہم خواجہ معین الدین چشتی کے ماننے والے ہیں لیکن چشتی لکھتے نہیں ہیں. تو صاحبزادہ محمد فیاض چشتی علیہ سنت کے عالم پوری کتاب لکھ دی 12 امام، اور نام ہی 12 امام ہے. نہ جانے کتنے جنازے تو اسی رات اٹھ گئے ہوں گے. 12 امام. 92 نیوز پہ آپ دیکھ لیں کھول کر، ڈپٹی نذیر احمد غازی بیٹھے کرتے تھے، آج کل جنید اقبال بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا اچھا تذکرہ ہو رہا ہے ائمہ اہل بیت کا. ہم ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم خالی ہدایت اور ہادی تو نہیں دیکھتے. خدا سلامت رکھے میرے ان بھائی کو بھی. ہم تو ہر وہ چیز سننے دیکھنے کو تیار ہیں جہاں ہمارے مولا کا تذکرہ ہو. ہمیں وہ جگہ اچھی لگتی جہاں ہمارے مولا کے علاوہ کچھ اور باتیں ہوں. توجہ فرمائیں آپ. 12 امام پہ پوری کتاب لکھ ڈالی، اس کو پڑھیں آپ لے کر. علماء اہل سنت نے بڑا کام کیا ہے. گلدستہ اہل بیت مولانا طارق جمیل کی کتاب، وہ تو 12 اماموں سے بھی آگے بڑھ گئے. امام زادوں کے حالات لکھ ڈالے ہیں. تو میں دعائیں کرتا ہوں اللہ ایسوں کو ایسے 2-4 اور پیدا فرمائے تاکہ کام ہوتے رہیں اور فضائل کی فضا امت مسلمہ میں پروان چڑھتی رہے. نفرت کی باتیں ختم ہونی چاہیے، محبت کی بات ہونی چاہیے.
لیکن آئی ایم سوری ٹو سے اہل بیت کو چھوڑ کے محبت کی بات ہو نہیں سکتی. ان کو ساتھ دے کر چلنا بڑا ضروری ہے. اور ہم چل رہے ہیں الحمدللہ, چلیں گے, ہم چلیں گے. تو آج اس امام کا تذکرہ کر رہے ہیں. منصب امامت کے اعتبار سے 10واں منصب ہے, منصب عصمت کے اعتبار سے 12واں منصب ہے. اگر رسول اللہ اور جناب فاطمہ کو ملا لیں تو مرتبہ عصمت کے اعتبار سے 12واں منصب, امامت کا منصب 10واں ہے. ہادی لقب, نقی نقاوت, آپ کی گرفت, آپ کا روب, آپ کا دبدبا, آپ کی ہیبت, اسے کہتے ہیں نقاوت. لقب ہادی ہے. اور یہ ذہن میں رہ جائے, آج بہت سے لوگ حضرت حجت کی غیبت میں سوال کرتے ہیں, کیسا امام ہے صاحب پردہ سے غیب سے باہر ہی نہیں آ رہا ہے. میں مجھے معاف کر دیں, یہ جملے میں کہوں گا, اگر برے لگے تو مجھے معاف فرمائے گا, نقل قول کر رہا ہوں. کہنے لگے جب 11ویں کے بعد ان کے پاس کوئی ہنسا نہ بچا, کوئی امام نہ بچا, تو اس منصب امامت کے جھوٹے افسانے کو زندہ رکھنے کے لیے 12ویں کو غائب کر دیا, اور ایسا غائب کر دیا کہ آج تک آ ہی نہیں رہا ہے. یہ جملے کتابوں میں لکھے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ ہمارا دل ہے کہ ہم کتاب کا نام مینشن نہیں کریں گے, نہ لکھنے والے کا نام, لیکن اپنی عوام کو ہم بتائیں گے کہ ان چیزوں سے ہوشیار رہیں. کہنے لگے یہ ڈرامہ تھا ان کا, جب 12واں ان کا کوئی بچا ہی کوئی نہیں تو اس کو غائب کر دیا, اور دعائیں مانگے جا رہے ہیں آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا, اور وہ کبھی نہیں آئے گا. نقل کفر کفر نباشت. اللہ ہم سب کو حضرت حجت کی غیبت پر پتھر کی طرح قائم رکھے. معصوم کا فرمان ہے کمال الدین میں, شیخ صدوقی کی کتاب کمال الدین, فرمایا میرا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میرے اپنے چاہنے والے میرے آنے کا انکار نہ کرتے. اللہ ہمیں اس وقت سے پہلے موت دے دے, اور عقیدہ غیبت امام پہ موت دے. اس یقین سے جائیں مولا اگر تو نہیں ہے تو کائنات کا کوئی سچ بھی سچ نہیں ہے, تو ہے تو سب سچ ہے. اس یقین کے ساتھ دعائے عہد پڑھا کریں, چھوٹی سی دعائے, دعائے عہد جو شخص پڑھے گا گویا اس نے امام زمان سے ایگریمنٹ کر لیا ہے, مولا اگر میں مر جاؤں تو آپ جب آئیں تو مجھے بلا لیجئے گا. امام بلائیں گے, قبر کو پھاڑ کے انسان نکلے گا, شاہرن سیفی معتزلن کفنی, تازہ کفن کے ساتھ تلوار کو ہاتھ میں لے کر آئے گا, اور امام زمانے کی نصرت کرے گا. اگر جا چکا ہوگا دنیا سے, اور اگر زندہ رہ گئے تو پھر کیا ہی بات ہے کہ امام بکائیں اور ہم آواز دیں کہ کہیں لبیک یا ابن رسول اللہ, آیا آیا میں فرزند زہرا میں آیا. اسی طریقے سے روایات میں ہے کہ غیبت کے زمانے میں جو ہمارا دور چل رہا ہے, جہاں اس طرح کے لوگ اور ڈاکٹر اور انجینئر بیٹھ کر جو ہے وہ عقائد کو خراب کر رہے ہیں اور بگاڑ رہے ہیں, 4 اچھی باتیں کریں گے, 2 باتیں زہر کی کر دیں گے تاکہ نئی نسل کا دماغ خراب ہو جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے ہر کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, خاص طور سے ایسا آدمی اس کا پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ عالم ہے یا انجینئر ہے. ایسے میں تو بالکل نہ سنیں جسے نہ انجینئرنگ کمپنی قبول کرنے کو تیار نہ عمرہ قبول کرنے کو تیار. وہ 2-3 باتیں میٹھی کر دیتا ہے تو ہم جو ہے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں, دیکھو کیا فضائل پڑھ رہا ہے. تو زہر کبھی بھی بتا کے نہیں دیا جاتا میرے عزیزوں, ہمیشہ روح افزا میں دیا جاتا ہے. یہ روح افزا کا گلاس ہے جو وہ پلا رہا ہے روزانہ بیٹھ کر. اپنے علماء کو سنیں, خوش عقیدہ علماء کو سنیں, اپنے عقائد پہ قائم رہیں, اور اگر کسی کو عالم پسند نہیں ہے کتابیں لے کر آؤ خود پڑھو, لیکن خبردار اندھی پیروی بھی نہ پڑھو, ساری زندگی کا ایمان برباد ہو جائے گا. جس منزل کے لیے لوگ رستے پر ہیں, ہم تو اس گھر میں پیدا ہوئے بھائی. ان سے پوچھو جنہیں منزل پہ آنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہے, میں یہ ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے, میں نے یہ کر دیا تو وہ کیا کہے گا. ہمیں تو گھر میں پیدا کیا اللہ نے, تم اپنا گھر چھوڑے چلے جا رہے ہو. تو روایات میں پتہ ہے کیا ہے, معصوم نے فرمایا اتنے زیادہ اعتراضات ہوں گے, ہمارے چاہنے والے شک کرنے لگیں گے, واقعا اتنے ظلم ہو گئے, اتنی لاشیں اٹھا لی, آئی نہیں, کوئی جواب ہی نہیں آ رہا, کوئی رپلائی نہیں کر رہا ہے وہاں سے. وہ فرمایا ہم تمہارے حالات سے بھی خبر نہیں ہیں. اس جملے پہ قربان ہو جاؤں امام زمانہ کے. غیبت نعمانی کتاب ہے ہماری, اس میں بھی جملہ ہے, اور غیبت توسی 2 کتابیں الگ الگ ہیں, ترجمہ بھی ہو چکا ہے, دونوں میں یہ روایات موجود ہے. فرمایا ہم تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں, باخبر ہیں. اگر ہمارا ہاتھ تم پر نہ ہو تو ہمارے دشمن تمہیں کچا کھا جائیں, بھولنے کی کوشش بھی نہ کریں. پچھلے سال جو ایک معاملہ ہوا تھا تو پھر ریلیاں نکلی تھی, تو اس میں کسی نے شور کر دیا تھا نا یزید زندہ باد, سارا معاملہ ڈائیورٹ ہو گیا تھا, نہیں ہو گیا تھا, سارا کیس ہٹ گیا تھا, وہ سب اسی پہ لگ گئے تھے جس نے یزید کو زندہ باد کہا. اسے کہتے ہیں امام زمانہ کی نصرت. امام نے کہا اچھا میری دادی کے چاہنے والوں میں مصیبت آئی ہے, لگا یزید کا نعرہ تھا کہ ساری لعنتیں تجھ پر پڑ جائیں. نکالا نہیں نکالا مولا نے تمہیں. اسے کہتے ہیں امام جو بغیر نظر آئے اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے, سوچو آ گیا تو بھگدڑ یونیورسٹی کی نظر آئے گی.
کوئی یہاں بھاگ رہا ہوگا، کوئی وہاں بھاگ رہا ہوگا، ہم یہی بیٹھے ہوں گے مجلس میں. ہم تو انتظار کریں گے بھائی مولا آ رہے ہیں، یہی آ جائے، یہی آ جائے، ان کا اٹھ کے استقبال ہو جائے. وہ تو آتے تو ہر مجلس میں، وہ نہیں آتے ہوتے تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس فرش کی کوئی اہمیت نہیں ہے، 1 روپے کی اہمیت نہیں ہے اس فرش کی، نہ اس کا 1 روپے کا ثواب ہے اگر اس میں زہرا کے قدم نہیں ہے. اس کا احترام اسی لیے ہے کہ اس میں زہرا کے قدم ہے، اور جہاں زہرا کے قدم ہو وہاں زہرا کے بچوں کے قدم ہوتے ہیں، کیونکہ مباہلے میں سنت ہے زہرا کبھی بچوں کا بغیر نکلی نہیں ہے. زہرا ہمیشہ علی کے ساتھ، بابا کے ساتھ، اس میں سب آتے ہیں، اس پہ سب آتے ہیں. وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيَّتِنَا وَمُحِبِّينَا إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ. حدیث قصہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا اس کا بھی انکار ہو گیا ہے؟ اس پر فرش پر جب حدیث قصہ پڑھی جائے رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں. فرشتے گھیرے بیٹھے معصومین نہیں ہوں گے کیا؟ خدا رحمت کرے ہمارے علماء پر. آیت اللہ شیخ لطف اللہ صافی گلپائگانی اللہ قامہ، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، 113 برس یا 85 برس کی عمر میں انتقال پایا. عالم دین، مرجع وقت، انتہائی عزادار. یعنی مجھے مرجع وقت کے ساتھ الگ سے عزادار کہنا نہیں چاہیے، مرجع وقت بنتے ہی وہی عزادار ہو. اتنا بڑا منصب حسین ہم کسی کو نہیں کہہ دیتے. عزادار. ایسے ایسے ویڈیو کلپس آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائگانی کے کہ ٹیبل لگی ہوئی، جیسے ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں ٹیبل لگی ہوتی ہے کرسی پہ کھڑے ہو کے جب وہ پڑھتے ہیں، ایسے ایسے ویڈیوز آیت لطف اللہ صافی گلپائگانی کے اس کرسی کو بیٹھ کر ماسک اتار کے امام اوپر کر کے بوسہ دے رہے ہیں. اس کرسی میں کیا لگا ہوا ہے؟ کیا لگا ہوا ہے اس میں کیا ذاکری چپک گئی کہیں سے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن نہیں، وہ کہہ رہے ہیں چونکہ اس میں حسین کا ذکر ہوا ہے، کیا پتہ یہ لکڑی میرے کسی کام آئے گا قیامت میں. حیران نہ ہوئیے گا، یہ مولانا لکڑی کس کام آئے گی؟ احد کے پہاڑ کے بارے میں روایت ہے، پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں، بخاری کی روایت ہے، احد کے پہاڑ کو دیکھا، فرمایا ان ھذا یحبنی وانا احبہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا فرمایا؟ فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں. مجھے بتاؤ اگر پہاڑ اہل بیت سے محبت کرے تو وہ تو اہل بیت کے ساتھ ہو، اگر کوئی چاہنے والا ان کا دم بھر رہا ہو تو کیا اہل بیت اسے عذاب میں چھوڑ دیں گے؟ اہل بیت اس کی شفاعت نہیں کروائیں گے؟ تو یقیناً میرے عزیزو بس گفتگو کا وقت سمٹ رہا ہے، آخری جملوں کے قریب ہو رہا ہوں. امام ہادی کا زمانہ بڑا سخت زمانہ ہے. آپ کی کرامات اور موضوعات پہ نہیں جاؤں گا، کل پورے دن مجلس ہے شہر میں، آپ سب یقیناً شرکت فرمائیں، جہاں جہاں مجلس ہو رہی ہو ثواب سمجھ کر پہنچے وہاں پر، اور واجب سمجھ کر پہنچیں. اس لیے کہ صرف امام زمانہ ہمارے امام نہیں ہے، ہمارے 12 کے 12 ہمارے امام ہیں، بلکہ یوں سوچ کے پہنچیں کہ امام زمانہ کو ان کے دادا کا پرسہ دینا ہے، یہ سوچ کے جائیں. جناب زہرا کو ان کے ایک اور بیٹے کا پرسہ دینا ہے. امام ہادی کا زمانہ بڑا مشکل زمانہ ہے، مدینے میں رہتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ائمہ کا فخر ہے. خبردار کوئی ہمیں مدینے کی محبت کے پاٹ نہ پڑھائے، کوئی ہمیں عشق مدینہ کے راگ نہ بتائے. ہم سے زیادہ کوئی مدینے کا چاہنے والا بھی نہیں ہے، مگر ہم اس مدینے کو چاہتے ہیں جس میں فاطمہ رہتی ہو، اس مدینے کو ہم جانتے ہیں. اور مدینہ بنتا ہی جب ہے جب اس میں فاطمہ ہو. ہمارا ہر امام مدینے میں رہنے کو پسند کرتا رہا ہے. کوئی امام خوشی سے، رضا و رغبت سے مدینے سے نہیں نکلا ہے. یہ میں نے اس جملے کو انڈرلائن کریں، یہی مصائب کا اور یہی جملہ ربط مصائب کا ہے. میرے بھائی رضا باز زیدی یقیناً آپ کی خدمت میں نوحے کے اشعار پڑھیں گے، شب شہادت بھی ہے، شہزادہ علی پر کبھی پرسہ ہوگا. کوئی امام خوشی سے مدینے سے نہیں گیا ہمارا. زیارت ناہیہ کا جملہ پڑھیں، السلام علی التارحین عن الاوطان. سلام ہو ان پر جنہیں ان کے وطنوں سے زبردستی نکالا گیا. السلام علی التارحین عن الاوطان، ان کے وطنوں سے زبردستی نکالا گیا. ہمارا کوئی امام مدینے سے خود نہیں گیا. آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا امام علی نے مدینہ کیوں چھوڑ کر کوفے میں اختیار کی؟ اس کے کچھ سیاسی محرکات ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ کوفے کو امام علی نے مقام و مرتبہ دینا تھا، کوفے کی زمین کو اپنے پیروں سے عزت بخشی. مدینہ تو منورہ ہو ہی چکا تھا حضور کی برکت سے، اب کوفے کو مقدسہ بنانا تھا. میں ایک جملہ یہاں کہہ دوں، ہمارے مومنین طنز میں بعض اوقات کوفے کو منفی جملے کہتے ہیں، فلاں علاقے کو کوفہ کہا، فلاں علاقے کو کوفہ کہا. شرم کرنی چاہیے، یہ ہمارے یہاں کی سازش نہیں ہے، دشمنوں کی سازش ہے. روایات اہل بیت میں کوفے سے زیادہ مقدس زمین کوئی نہیں ہے. کامل الزیارات میں شیخ ابن قولوہ قمی کی روایت ہے، جو آج بھی کاظمین میں امام کاظم کے کمرے کے باہر دیوار میں دفن ہے شیخ مفید کے ساتھ. کوفے سے زیادہ مقدس زمین کوئی نہیں ہے.
روایات میں ہے قرب قیامت میں جب حضرت حجت کی ضرورت ہوگی کربلا اور کوفے میں دیوار کا فاصلہ رہے گا تو کوفہ تک قریب ہو جائے گا. یعنی امام زمانہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم بھی حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے. ایک قدم رکھیں گے کربلا. خدا ہم سب کو اس شہر کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. امام علی نے جان کے کوفے میں سکونت اختیار کی تاکہ کوفے کا مقام مرتبہ بڑھ جائے. اسی طرح امام نقی کو متوکل عباسی نے خط لکھا. کہا میں نے سنا ہے آپ مدینے میں میرے خلاف حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں, لشکر جوئی کر رہے ہیں, مہم جوئی کر رہے ہیں, اور آپ چڑھائی کی تیاریاں کر رہے ہیں مقامی حکومت پر. اللہ اکبر. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. ہر امام کو اسی طرح کے جملے لکھ کر دھمکی اور دھونس دے کے بلایا ہے. خط کو لیا, اللہ اکبر, خط کو دیکھا اور خط کو دیکھتے کے ساتھ آپ کے ریشے مبارک پر آنسو بہنے لگے. یہ خط نہیں تھا امام نقی کی موت کا پروانہ تھا. امام تو جانتے تھے اب اس کے بعد ہماری شہادت قریب ہے. امام نے خط کو پڑھا. اہل حرم نے چہرہ دیکھا کہ فرزند رسول کیوں گریہ کر رہے ہیں. ان کو نہیں بتایا. فرمایا کہ ہمارا سامان سفر تیار کیا جائے, ہمیں متوکل نے بلایا ہے. کون متوکل؟ ایک نام نہیں, ظلم کی ایک داستان, بربریت کی ایک داستان. یہ وہ ملعون جس نے 4 مرتبہ قبر امام حسین کو توڑنے کی کوشش کی. السلام اس غریب حسین پر جس کی شہادت کے بعد بھی ملعونوں نے اسے چین نہ لینے دیا. آپ کو زیارت نصیب کرے پروردگار. ابھی ہمارے بھائی زیارت سے ہو کر آئے, خدا ان کو سلامت رکھے, سب ہو جائے. حائر حسینی ایک لفظ سنتے ہوں گے نا, جس کے اندر نماز قصر بھی ہے پوری بھی ہے, جو چاہے پڑھو. وہ حائر کیا چیز ہے؟ علماء کہتے ہیں جب چاروں طرف سے نہر کو توڑوا کے پانی چھوڑ دیا کہ پانی میں قبر بہہ جائے, نہ نشان رہے نہ کوئی آئے, تو جب قبر کے قریب پانی پہنچا تو پانی گول دائرہ بنا کے ٹھہر گیا. حائر, حائر کا لفظ نکلا ہے حیرت سے. حیرت کہتے ہیں, حیرت کو حائر کہتے ہیں. پانی حیرت میں اس جگہ کا طواف کر کے رک گیا جس کے صدقے میں مجھے پیدا کیا گیا, میں اس کی قبر کو کیسے مٹاؤں. متوکل دیکھ کے اس کو بڑا برا لگا. اب میں کیا کروں, اب پانی کو تو حکم نہیں دے سکتا, پانی کو تو حکم امام کا چلتا ہے. حسین کی قبر آج تک محفوظ ہے, آج تک جنت کا نظارہ ہے. دنیا جا رہی ہے, خلق خدا جا رہی ہے. عزیزو, اتنا ظالم متوکل جو نام لے کر امیر کائنات پہ سب کرواتا تھا اور کہتا تھا کہ لوگوں کو پکڑ کے ان سے علی پہ لعنت کرواؤ, جو نہ کرے اس کا نام سرکاری راشن نامے سے کاٹ دو, اس کا نمک پانی ہمارے اوپر نہیں ہے, اس کا خون معاف ہے, جو اسے چاہے مار دے. ایسے زمانے میں شیعت پہنچی ہے میرے عزیزو. آج شیعت کچھ بھی نہیں ہے جو مصائب آج دیکھ رہے ہیں آپ. آج جو چھوٹی موٹی پریشانیاں دیکھتے ہیں, خدا کی قسم کچھ نہیں ہے. علی کی محبت کا سودا آسان کب ہے؟ بہت مشکل سودا ہے, اس لیے کہ اجر بہت بڑا ہے. امام نقی جب سامرہ کی طرف جانے لگے, خدا آپ سب کو لے کر جائے انشاءاللہ, بغداد بھی لے کے جائے, سامرہ جائے. سامرہ عراق کے سرد ترین علاقوں میں ہے. سامرہ بیسیکلی زراعت کا علاقہ تھا. جہاں زراعت ہوتی ہے وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے, ٹھنڈا علاقہ تھا. امام علیہ السلام نے چلتے ہوئے سردی کے کپڑے نہیں رکھے. جملہ سنیے گا, سردی کے کپڑے نہیں رکھے. کسی نے کہا مولا وہ تو بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے, کچھ کپڑے لے کر جائیں. فرمایا ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں اللہ خدا صحرا ہوگا, وہاں پہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے ٹھنڈا علاقہ ہے. ان کو یہ نہیں پتا یہ وہ ہے کہ جو اشارے سے موسم بدل دیتا ہے, اس کے لیے سردی گرمی کیا ہے. سامرہ میں پہنچے امام کے قدموں نے سامرہ کو مقدسہ بنایا. آج سامرہ مقدسہ ہے. کئی سالوں کے بعد سامرہ کا گنبد دوبارہ تیار ہوا ہے. حملوں میں تباہ و برباد کر دیا تھا میناروں کو, زری کو, لیکن آج بھی روزہ جگمگا رہا ہے. اب بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, نہ جانے کون سی طاقت آل محمد کے ساتھ ہے, ان کا نام مٹ نہیں سکتا, جتنا چاہے مٹاؤ. جو مٹانے آئے تھے ان کے ڈھانچے بھی سامرہ میں نہیں ہیں, ان کے ڈھانچے بھی سامرہ میں نہیں چھوڑے گئے, سب نکال کے باہر پھینک دیا. جسے گرانے آئے تھے وہ آج بھی جگمگا رہا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھولوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ نور خدا ہے میرے عزیزو. سامرہ میں امام نقی کا قیام ہوا. خدا آپ کو زیارت نصیب فرمائے. جب روزے کے سامنے کھڑے ہوں گے نا, سامنے گھر نظر آئے گا آپ کو, اس پہ بھی گنبد بنایا ہے. وہ امام نقی کا گھر تھا. میرے لاکھوں سلام اتر و دیوار پر. وہ دروازہ آج بھی بند ہے, اس کا باہر سے ہم نے بوسہ دیا. نہ جانے یہاں کے در و دیوار نے کس وقت امام نقی کو دیکھا ہو.
فضا کو گواہ بنا کر آیا کریں. جب بھی کسی معصوم کے روزے پہ جائیں وہاں کی فضا کو گواہ بنا دیں. پروردگار اس فضا کو گواہ بنا دے میں علی کا چاہنے والا ہوں, میں چاہے گناہگار ہوں, میں حسین کا عزادار ہوں, حسین کا رونے والا ہوں. وہی امام نقی کا گھر ہے اور وہی امام عسکری کی ولادت کا مقام ہے اور وہی امام زمانہ کی ولادت کا مقام ہے. اسی گھر میں امام عسکری کا پھر زواج ہوا جناب سیدہ نرجس خاتون سے. اسی گھر میں مخفی طور پر امام زمانہ کی ولادت ہوئی جس کو چھپایا گیا. آپ کو معلوم ہے امام زمانہ کی ولادت کو چھپایا گیا تھا. اور اس کے بعد اسی گھر میں امام کو متوکل نے کئی سال نظر بند رکھا. میں مسائل کے چند جملوں کے قریب ہو رہا ہوں, میرے بھائی رضا باز تشریف لے آئیں, آپ ان سے سنیں گے. لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا, قید آل محمد کے ساتھ ایسی رہی ہے کہ کوئی امام ایسا نہیں جو ہمارا اکثر قید میں نہ رہا. خدا میرے بھائی رضا باز ذہنی کو بھی سلامت رکھے, زیارتوں سے یہ بھی پہنچے کچھ ہی روز پہلے. آپ سب کو خدا زیارتیں کرائے. انہیں مجلسوں میں دعا کرا کرو, مولا جیتی جاگتی آنکھوں سے اپنا روزہ ایک مرتبہ آپ سب کو دکھاؤ اور بار بار بلاؤ. وہ جگہ دیکھ کر آؤ جہاں اہل بیت نے کچھ وقت گزارا ہے. ہر امام کو قید میں رکھا. امام نقی کا زندان بھی وہاں پر ہے. سب گئے, سب نے دیکھا ہے. اتنی گہرائی میں ہے کہ انسان کا کلیجہ منہ کو آ جائے دیکھ کر. نہ جانے کتنے سال لیے نقی کو وہاں رکھا گیا عزیزوں. لیکن ایک جملہ میں کہوں گا, ہمارا امام قید میں رہا. 14 سال کا قیدی ہے امام موسیٰ کاظم. دبیر نے یہاں تک کہا نا کہ زندان میں جوانی و مولا پا انتہائے اسیری گزر گئی. یہ دبیر ہی کہہ سکتا ہے, مولا پا انتہائے اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. جب گئے تھے تو جوان تھے, جب جنازہ نکلا تو اس بالوں میں سفیدی تھی. لیکن جیسی چاہے مجھ سے قسم لے لو, 14 سال کی قید ایک طرف, 1 سال کا زندان شام ایک طرف. اجرکم اللہ. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے حسن حسین کے. عزیزوں روتے ہوئے شرمائے نہ کیجیے. آنکھوں کا وضو اگر ہو جائے تو یہ غنیمت ہے. انہی آنکھوں سے تو علی کو دیکھنا ہے نا. مرتے وقت عقیدہ ہے یا نہیں, مرتے وقت علی نظر آئیں گے. بتاؤ ان آنکھوں کا وضو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اگر آنکھوں کا آنسو اسے وضو ہو جائے تو اس سے بڑی چیز کیا ہے. عزیزوں خدا میرے دونوں بھائیوں کے درجات بلند کرے. بڑے لطف سے نازا تھا پروردگار نے. مشکل زندگی گزاری, مشکلات میں رہے, جو کیفیت تھی, لیکن اللہ نے بڑا دل دیا تھا. اس لیے کہ جسے وہ علی کی محبت دے دیتا ہے, جسے حسین کا غم دے دیتا ہے, پھر اسے کوئی پریشانی نہیں دیتا ہے. ان کے باپ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی آپ سب انہیں تعزیت بھی دیں گے, وہ سب بھی پیش کریں گے. کتنا سخت ہے نا کہ باپ اپنے اولاد کو روئے بیٹھ کر, باپ اپنے اولاد کو قبرستان چھوڑ کر آئے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ امام علی نقی جب آ رہے ہیں تو ان کا ایک بیٹا ہے جو ان سے دور ہے, ابھی ان کے پاس نہیں ہے. مجھے بتاؤں کہ دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ بیٹا اپنے باپ سے دور ہے, اور اس عالم میں دور ہے کہ متوکل نے شدید قید میں رکھا ہوا ہے. 3 رجب امام کی شہادت ہے, 5 رجب ولادت ہے, 5 رجب امام کی جو ہے ولادت ہے اور 3 رجب شہادت. 256 ہجری میں امام نقی کی زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے. سامرہ کے اندر ہے, امام عسکری کی ولادت ہو چکی ہے. اب امام نقی کے ساتھ دشمن کی ریشہ دوانیاں جاری ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ کسی طرح سے زہر دے دیا جائے. اور آخر وہ وقت آیا کہ متوکل عباسی نے ہرشمہ نامی ملعون کے ذریعے امام نقی کو زہر بھجوایا. عزیزوں ادھر زہر امام کے قریب پہنچا. امام نے زہر کا جام ہاتھ میں لیا, ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو دیکھا, اپنے چھوٹے سے بیٹے کو دیکھا, ایک لمحے کے لیے شام کا رخ کیا ہوگا اور آواز دی ہوگی, قید میں تو ہم بھی ہیں, قید میں سجاد بھی تھے, ابھی ہمیں زہر مل جائے گا, ہمارا جنازہ تیار ہو جائے گا. سامرہ میں کچھ نہ کچھ بچانے والے موجود ہیں, مگر شام میں صرف پتھر برسانے والے تھے, خون پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. میرے عزیزوں امام نقی کو زہر مل رہا ہے. آج امام زمانہ کے دادا کی شہادت کی شب ہے. امام عسکری یتیم ہو رہے ہیں. میرے عزیزوں انہی اماموں کی شفاعت کو قیامت میں پاؤ گے جب دم حلق پہ رکا ہوگا. یہی ائمہ ہوں گے جو نقاب ہٹا کر اپنے چہرے کا میلاد کرائیں گے, ہماری موت آسان کرنے آئیں گے. ذرا بتاؤ زہرا کے بیٹوں کا کیا قصور تھا کہ کسی کو زہر میں شہید کیا, کسی کو تلواروں کے مار میں شہید کیا, کسی کے جنازے پہ تیر چلائے, کسی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے, کسی کا لاشا پل پہ رکھا اور کسی کا لاشا جان کے چھتوں سے گرایا گیا تاکہ لاش کی بے حرمتی کی جائے. لیکن عزیزوں ایک جملہ ضرور کہوں گا, 2 جوانوں کی مجلس ہے, یہ جملہ میں روحی کی بات کہنے پہنچاؤں گا, لیکن ایک جملہ کہوں گا. امام نقی
ابھی میرے نانا تمہیں جامع کوثر پلائیں گے، اس کے بعد تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ اب اکبر میدان کی طرف چلے، ام لیلا نے دعا کے لیے مسلح بچھایا، حسین ٹیلے پہ بلند ہوئے۔ علامہ حضرت سندیلی بکتے ہیں جب اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے، حسین ٹیلے پہ گر گئے، فضا درے خیمہ پہ گری، زینب مسلح پہ گر گئی، آواز دی ہے بارے الہا میرے اکبر کی خیر ہو۔ روایت کہتی ہے جب اکبر کی آواز نہیں بابا اکبر کا آخری سلام قبول ہو، حسین نے جواب سلام دیا، لاشیں کی طرح ہوئے، کبھی کسی کے لاشیں پہ گر جاتے تھے، کبھی کسی کے لاشیں پہ گر جاتے تھے، لوگ ہنس ہنس کے کہتے تھے دیکھو پورے تو باپ کا بیٹے کا لاشا نظر نہیں آتا۔ عزیزوں اکبر کے لاشے پہ پہنچ گئے، علماء نے جملہ لکھا جناب زینب اکبر کے لاشے میں حسین سے پہلے بیٹھی تھی۔ روایت کہتی ہے کسی شہید کے جنازے پر زینب خیمے سے نکل کے نہیں آئی، اس کی علت علماء نے یہ لکھی کیونکہ زینب حسین کو گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اگر زینب لاشے پہ نہ جاتی شاید اکبر کے جنازے پہ حسین قدم نکل جائے۔ بہن کو دیکھا، بیٹے کا غم بھول گئے، زینب باہر کیسے آئی؟ بھیا میں دیکھ رہی تو تم سے سمجھا نہیں جا رہا، بھیا تم اکبر کو کیسے اٹھاؤ گے؟ میں نے تو اکبر کو بولنا میں مانا ہے۔ زینب کا بازو پکڑا، زینب خیمے میں جاؤ اور میں لیلا کو دلاسا دو ہم اکبر کا لاشا لے کر آ رہے ہیں۔ دو زانی ہو کے بیٹھ گئے، شیر خدا کا منبر بس آخری منزل مسائل کی بھائی کے حوالے منبر ہے، دو زانی ہو کے بیٹھ گئے، بیٹے کے سینے کو سہلایا، اکبر کیا بات ہے بیٹا بہادر باپ کی بیٹی ہو روتے کیوں ہو؟ آواز دی بابا میرے سینے میں برچھی کی امی لگی ہے، ظالم نے برچھی کا پھل سینے میں توڑ دیا ہے، بابا میرے سینے میں چبن ہے۔ حسین نے کہا بیٹا گھبراتا کیوں ہے، تیرا باپ تیری مشکل کو حل کرے گا۔ دو زانی ہو کے بیٹھ گئے۔ عزیزوں ایک جملہ کہوں گا، مرحوم کا انتقال اسی کے عقیدت میں ہوا، گھر سے 2 قدم باہر تھے، باپ کے سامنے دم نہیں نکلا۔ مجھے بتاؤ جو اپنے باپ بچے کے لاشے سے انڈی کھینچ رہا ہو اس کے سینے پہ کیا گزرے گی، کتنا ضروری ہے میرا حسین۔ 2 زانی ہو کر نمازی کی طرح بیٹھ گئے، بچی کی انڈی میں ہاتھ رکھا، خیمے سے قاصد دوڑتا ہوا آیا، آواز دی حسین کون ہے؟ کسی نے کہا وہ جو پورا لاشے پہ رو رہا ہے اسی کا نام حسین ہے۔ قاضی قریب پہنچا، آواز دیا مدینے سے خط آیا ہے۔ حسین نے خط کو کھولا، خط میں لکھا تھا بابا بیمار بیٹی کا سلام، بابا وعدہ کیا تھا بیٹی کو لینے آؤ گے، اب تک نہ بیٹی کو لینے آئے نہ میرے بھائی اکبر کو بھیجا، اے بابا کیا اکبر کی شادی رچا دی ہے؟ عزیزوں اکبر ہچکے لے رہے، خط کو سینے پہ رکھا، آواز دی بتاؤ اکبر بہن کو کیا جواب دیں، مدینے جاؤ گے کہ کربلا میں رہ جاؤ گے؟ اکبر نے ہچکی بلند کی، بابا میری بہن سے بتا دینا۔ اکبر نے صحرا نہیں سجایا، اکبر کی ہچکی بلند ہوئی، حسین نے نجف کا رخ کیا، آواز دی ہے بابا تو خیبر شکن ہے، اے بابا ذرا میرا خیبر بھی آ کر دے۔ بابا گلے خیبر اٹھانا آسان ہے، 18 برس کا ناشا اٹھانا مشکل ہے۔ عزیزوں یا علی کہہ کے برچی کو پھینچا، اکبر کا کلیجہ برچی میں الجھ آیا، حسین غش کھا کے زمین پہ گر گئے، آواز دی لقد استراحت من الدنیا وغمها وبقي ابوك وحيدا مريدا۔ اکبر تم تو دنیا سے چلے گئے، تمہارا باپ غم اٹھانے کے لیے اکبر تمہاری بھولی جانوں کو کیا ماتم حسین۔